ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کسٹم افسر عامر شجاع کے نوجوان بیٹے مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کی واردات پر، جس کا بالآخر ڈراپ سین ہو گیا۔ اس واردات میں جہاں ہمیں ملزموں کی سفاکیت، ان کی بے رحمی نظر آ رہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ خود پولیس کی بے حسی بھی صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ اس واردات میں ملوث مارشا کون ہے، مارشا کس کی بیٹی ہے، اور مارشا کو کس نے پاکستان سے امریکہ فرار کروایا، جس کی وجہ سے ایک دوست نے اپنے دوسرے جگری دوست کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، اور ان ملزموں کو گرفتار کروانے کا سہرا کس کے سر جاتا ہے، CIA پولیس کراچی کے سر یا کہ حساس اداروں کے سر؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور پروگرام میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے خود اس بہت بڑے اسکینڈل میں انسدادی دہشت گردی کوڈ کے جج کے کردار پر بات کی ہے، اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے کہ جنہوں نے اتنے اہم ترین کیس میں ملوث ملزم ارمغان کا ریمانڈ پولیس کو نہیں دیا۔ یہ ایک خوش آنند ہے۔ اگر اس جج کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے تو پھر خود CIA کے ان پولیس افسروں کے خلاف بھی کارروائی بنتی ہے جنہوں نے اس اہم ترین مقدمے میں جو ہے وہ بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ کیس کی تفتیش سے لے کر اب تک جو ہے وہ پولیس کی تمام تر کارروائیاں جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ بدنیتی کے ارد گرد گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے شواہد آج کے پروگرام میں ہم پیش کریں گے، اور یہ جو ڈراپ سین اب ہوا ہے جس میں خود مقتول کی لاش کی برآمدگی کا دعویٰ کیا گیا ہے، حب کے علاقے میں ان کی لاش کے جلائے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ خود ملزموں کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں، اور اس سے خود مقتول کے والدہ کو یا فریادیوں کو کوئی فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، لیکن اس سے کم از کم پولیس کے ان حرام خوروں کو جو ہے وہ ضرور فائدہ پہنچنے کا امکان ہے، جو اپنا پہلا سودا جو ہے وہ مبینہ طور پر 1 ارب روپے میں فروخت کرنا چاہتے تھے، لیکن اب اسی کی قیمت جو ہے وہ انہوں نے اس بہت بڑی کارروائی کے بعد کہتے ہیں کہ بڑھا دی ہے۔ کس نے جو ہے پیغام بھجوایا ہے خود ملزم کے والد کو کہ وہ اب 50 بٹ کوائن کا بندوبست کرے، ورنہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی اور خود دیوان جی کے علاوہ پجارن جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بالآخر جو ہے وہ مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کے کیس کا ڈراپ سین ہو ہی گیا۔ ملزمان پکڑے گئے اور کچھ انکشافات کیے گئے ہیں، حب تک معاملہ پہنچ چکا ہے، گاڑی تک پہنچ چکے ہیں، لاش تک پہنچ چکے ہیں، اور اب یہ ساری کی ساری کارروائی جو ہے اس کا سہرا کس کے سر جاتا ہے؟ آیا خود CIA پولیس کا یہ کارنامہ ہے یا کہ کسی حساس ادارے کا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری کارروائی جو ہے وہ انٹیلیجنس بیورو کی ہے، اور انہوں نے ایک پکا پکائی ہانڈیا جو ہے وہ پیش کر دی ہے CIA کے سامنے کہ یہ کھائیں اب آپ، یعنی ان کی فیس سیونگ کے لیے جو ہے اس سارے معاملے میں انٹیلیجنس بیورو نے جو ہے وہ بہت ہی مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو ہے یہ آج اس اہم ترین کیس کا جو ہے وہ ڈراپ سین ہو گیا، یعنی کہ اغوا برائے تاوان کے اس کیس کا، جس کا مقدمہ جو ہے وہ ساحل تانے میں جو ہے 5 جنوری کو جو ہے وہ درج کیا گیا تھا۔ FIR 12/2025 درخشاں تھانے میں یہ FIR درج تھی۔ 6 جنوری کا واقعہ ہے، اور 7 جنوری کو اس کی FIR نامعلوم افراد کے خلاف درج کی گئی۔ اب جو گزشتہ روز پریس کانفرنس کی گئی، انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں DIG CIA مقدس حیدر جو ہے وہ پریس کو بریف کر رہے تھے، لیکن وہ مکمل طور پر بریف نہ کر سکے کیونکہ وہ نامکمل اطلاعات جو ہے وہ صحافیوں سے شیئر کر رہے تھے۔ ان کے سوالات کا
جوابات نہیں دے پا رہے تھے، تشنگی تھی ان کے جوابوں میں، اور جواب وہ مکمل طور پہ یا تو ان کے پاس تھے نہیں یا وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے. تو لہٰذا پریس کانفرنس تو انہوں نے کر دی ایک فارمیلٹی کے لیے، یا دوسرے معنوں میں جس طریقے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ڈس انفارمیشن جس کو وہ ڈس انفارمیشن کہہ رہے ہیں، اصل میں وہ ڈس انفارمیشن ہی حقیقت ہے، وہی حقائق ہے جس سے وہ خود یا پولیس جو ہے وہ اس وقت جو ہے مبینہ طور پر جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 6 جنوری کا یہ واقعہ ہے. اب واقعے میں نے ذکر کیا تھا مارشا کا. یہ مارشا اس میں بہت ہی مرکزی کردار ہے، جس کا تذکرہ پولیس کی اس تفتیش میں اب تک سامنے نہیں آیا. ملزمان پکڑے گئے، انہوں نے بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بیانوں میں کہا ہو، لیکن اسے ہدف کر دیا گیا، کیونکہ یہ مارشا جو ہے کسی بہت بڑی شخصیت کی صاحبزادی ہے. مارشا جو ہے وہ اس کیس کی جو ہے وہ بہت بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ اغوا کی واردات بھی ہوئی، جس کی وجہ سے جو ہے یہ قتل کی واردات بھی ہوئی. یعنی مارشا جو ہے وہ اس قتل کی وجہ بنی. 2 جگری دوستوں میں جو ہے قتل کی وجہ بننے والی جو ہے یہ مارشا ہے. مارشا کی وجہ سے جو ہے ملزم ارمغان نے اپنے ہی جگری دوست کو اغوا اور قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کیا. اغوا سے 1 دن پہلے جو ہے ٹاکرا ہوتا ہے خود مغوی کا اور ملزم کا، خود اس مارشا کی موجودگی میں. مارشا جو ہے وہ اس کی لور تھی مغوی کی، دونوں آپس میں دوسرے سے پیار محبت کرتے تھے، دونوں شادی بھی کرنا چاہ رہے تھے، دونوں اکٹھے گھوما بھی کرتے تھے. اس میں ولن کا کردار جو تھا وہ اس ملزم ارمغان کا تھا. 5 جنوری کو بھی جو ہے وہ اسی چکر میں ان سے آپس میں چپکلش بھی ہوئی تھی، اور اسی ملزم ارمغان نے جو ہے اس کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے یا اپنے قریب لانے کے لیے اسے جو ہے وہ ویڈ کا عادی کر دیا تھا، نشہ پہ عادی کر دیا تھا، تاکہ وہ اس کے قریب آ جائے مغوی کو چھوڑ کر. لیکن وہ اس کے باوجود وہ اس پر فدا تھی، وہ اس کے عشق سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی. یہی اس کو دکھ تھا، یہی غم تھا کہ یہ آخر اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں آ رہی ہے. میں اتنا امیر کبیر آدمی ہوں، میرے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 150 بٹ کوائن ہے، اور میرے آگے پیچھے جو ہے 35 جو ہے سیکورٹی گارڈ ہے، 5-6 ویگو ہے، اور ایک چیف منسٹر کا پروٹوکول سے بھی زیادہ پروٹوکول میرے پاس ہے. تو مجھ سے یہ متاثر کیوں نہیں ہو رہی ہے، میرے مطلب کہ میرے قریب کیوں نہیں آ رہی. یہ اس کو دکھ تھا. یہی وجہ ہے کہ 5 جنوری کو جو ہے وہ اس مارشا کی موجودگی میں انہوں نے جو ہے کہتے ہیں مغوی پر گن تان کر اسے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر تم اس کے راستے میں آئے تو تمہیں جو ہے میں وہ حال کر دوں گا کہ تمہاری گھر والوں کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی. اور پھر کر کے اس نے دکھا دیا جو اب آج ڈراپ سین ہوا. تو یہ مارشا جو ہے وہ اس میں بڑی مرکزی ان کا رول ہے، چشمدید گواہ ہے، ان کے بیان کی بڑی اہمیت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ پکچر سے ہٹا کے انہیں پاکستان سے ہی جو ہے وہ امریکہ بھجوا دیا گیا. تو یہ تو مارشا کا اس کا رول ہے، جو جس کی وجہ سے جو ہے یہ قتل کی واردات ہوئی ہے. یہ وجہ ہے جس سے جو ہے خود DIG CIA جو ہے وہ پریس بریفنگ کے دوران صحافیوں کے بار بار کے سوال پوچھنے کے باوجود اس کا جواب وہ نہیں دے پا رہے تھے، جس سے وہ چھپا رہے تھے. اب اس میں بددیانتی کا جو میں نے بات کی تھی کہ یہ پورا کیس جو ہے وہ بددیانتی پر اس وقت چل رہا ہے. پولیس روز اول سے ہی جو ہے وہ سینسیئر نہیں تھی کہ اس میں کسی کی لاش برآمد ہو یا نہ ہو، تفتیش آگے بڑھے نہ بڑھے. اصل میں انہیں جو ہے وہ اس ملزم ارمغان کے اکاؤنٹ میں موجود 150 بٹ کوائن کی فکر تھی، جس میں سے 1 بٹ کوائن کی قیمت جو ہے وہ 3 کروڑ روپے ہے. وہ کام کرتا ہے، کس کا کال سینٹر چلاتا ہے، ویڈز بیچتا ہے، یہی اس کا کاروبار ہے، سب کو پتہ ہے یہ. اب یہ جو گئے تھے 8 فروری کو، کہتے ہیں جی CPLC والے ہمارے ساتھ تھے، سب کچھ تھے، لیکن وہ ہماری اطلاع کے مطابق خود ساؤتھ پولیس کے جو ذمہ دار افسران کو یہ کہنا ہے کہ وہ چھاپا نہیں تھا، وہ کوئی آپریشن نہیں تھا، وہ ایک ڈیلنگ کے لیے وہاں پر گئے تھے، جس میں قربانی کا بکرا جو ہے وہ بنایا گیا DSP احسن ذوالفقار کو. وہ کہتے نا لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے. یہ وہی اینٹی کال لفٹنگ سیل ہے. کچھ عرصہ قبل جو ہے جب خود مقدس حیدر SSP تھے تو اس وقت انتظار قتل کیس کا واقعہ ہوا، اور اس میں جو ہے وہ پولیس والے جو ہے بیچارے
شکار ہو گئے تھے اس کے اندر. اس وقت بھی پولیس والوں کی قربانی دی گئی تھی. اور اب جب یہ ڈی آئی جی ہیں سی آئی اے کے تو اس وقت بھی یہ افسوسناک واقعہ, اور اس میں پھر ایک ڈی ایس پی احسن کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنایا گیا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ خود پولیس والے کہتے ہیں کہ یہ احسن جو ہے وہ اس میں استعمال ہو چکے ہیں. وہ کوئی چھاپا نہیں تھا, وہ صرف گئے تھے وہاں ڈیلنگ کے لیے, ان سے بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے, دوسرے معنوں میں اپنا سودا بیچنے وہاں پر گئے تھے. پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو لڑکا غائب ہوا, مس ہوا ہے, اس کی مسنگ کا تعلق جو ہے وہ اس بنگلہ نمبر 35 سے بنتا ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ سادے لباس میں گئے تھے. اگر وہاں پر وہ بدمزگی نہ ہوتی, اگر وہاں پر وہ انسیڈنٹ نہ ہوتا, اگر وہاں پر وہ فائرنگ نہ ہوتی, اگر اس فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ ڈی ایس پی اور کانسٹیبل زخمی نہیں ہوتا, تو نہ تو یہ ملزم ارمغان گرفتار ہوتا, نہیں یہ مسئلہ اتنا زیادہ اچھلتا, اور نہیں یہ جو آج ڈراپ سین ہوا لاش کی برآمدگی کا, یہ کچھ بھی آگے نہیں بڑھتا اگر اس دن وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ نہ ہوتا, یعنی کہ 8 فروری کو. اب ظاہر ہے کہ فائرنگ ہو گئی, زخمی ہو گئے, تو اس کو چھپا نہیں سکتے تھے, اس کو ریکارڈ پہ لانا ضروری تھا. اب یہاں سے دوسری بددیانتی ان کی شروع ہوتی ہے کہ بھئی جب ایک انسیڈنٹ ہو گیا, ایک واقعہ ہو چکا ہے, تو قاعدہ قانون یہ کہتا ہے کہ اس انسیڈنٹ کی ایف آئی آر جو ہے وہ گزری تھانے میں درج ہونا چاہیے. علاقہ گزری کا تھا, لیکن چونکہ اب اس میں بددیانتی تھی, وہاں چھاپا تھا, چھاپے میں بہت کچھ وہاں سے اٹھا کر لے گئے. اب ایف آئی آر اگر گزری تھانے میں کرتے ہیں تو پھر تمام کیس پراپرٹی اور جو کچھ وہاں سے مال غنیمت اٹھا کے لے گئے وہ سب کے سب جو ہے گزری تھانے کے حوالے کرنے ہوں گے. ایف آئی آر وہاں ہوگی تو انویسٹیگیشن پھر وہاں کی پولیس والے کریں گے. ان کے جو ہے وہ اینٹی کال لفٹنگ سیل والوں کی یا پھر سی آئی اے والوں کے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے. تو وہاں پر انہوں نے جو ہے مس یوز آف پاور کا استعمال کرتے ہوئے وہ ایف آئی آریں گزری تھانے میں درج کرنے کے بجائے وہ ایف آئی آریں اپنے تھانے میں درج کر دی. 1/2025, 2/2025, 3/2025, 3 ایف آئی آریں جو ہے وہ اینٹی کال لفٹنگ سیل کے تھانے میں درج کی گئی, تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ اس چھاپے کے دوران جو ایک پاؤچ, ایک بیگ جو اٹھا کے لے گئے تھے, جس پہ جو پوسٹر لگا تھا جعفر جی کا جو ہے وہ لگا تھا, اسٹیکر لگا تھا, اس بیگ کے اندر جو ہے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر $5.5 لاکھ اور پاؤنڈ تھے, تاکہ اس کا کسی کو پتہ نہ چلے. جس کی اب شکایت جو ہے وہ ان کے والد جو ہے کامران اصغر قریشی نے کر دی ہے کورٹ کے ذریعے, جس کی تحریری رپورٹ بھجوائی تھی کورٹ کے ذریعے گزری تھانے میں ایف آئی آر کے لیے, لیکن وہ ایف آئی آر بدقسمتی سے درج نہیں کی جا سکی, کیونکہ اس ایف آئی آر کے راہ میں خود ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو اور ڈی آئی جی سی آئی اے جو ہے وہ دیوار بن کے کھڑے ہو گئے تھے, وہ ایف آئی آر درج نہ ہو سکی. یہ کہہ کر کہ یہ جو آرڈر کیا گیا ہے خود کورٹ کے جج نے, یعنی مسٹر جو ہے وہ جج نے, وہ آرڈر جو ہے وہ ذاکر حسین جج جو ہے وہ مجاز نہیں ہے, یہ ان کا ڈومین نہیں ہے, وہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو جج ہیں, یہ سیشن جج کا اختیار ہے. سیکشن 22 کے تحت جو ہے وہ ایف آئی آر کے درج کرنے کا حکم دے سکتے ہیں. کوئی جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو جج جو ہے وہ ایز اے پوسٹ مین کا کام کرتا ہے, وہ اس کا یہ استحقاق نہیں, یہ کہہ کر جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں کی جا سکی. لیکن جو ایلیگیشن اس میں تھے وہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ وہ جو بیگ جو غائب ہوا ہے جعفر جی کے اسٹیکر والا جس میں $5.5 لاکھ پاؤنڈ تھے, وہ کہاں گئے, اس کی کہاں کون سے ریکارڈ پر اس کی انٹری ہے, کہیں انٹری نہیں, وہ کھا گئے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ایف آئی آر گزری تھانے میں نہیں درج کری, انہوں نے اپنے تھانے میں درج کرائی, جو کہ غیر قانونی ہے, اور آگے جا کے وہ ایف آئی آر جو ہے گاربیج ہو جائے گی, سی کلاس ہو جائے گی, اور مجبوراً انہوں 154 کا بیان بیچ کے جو ہے وہ گزری تھانے میں اس کی ایف آئی آر درج کروانا پڑے گی. لیکن یہاں سے ان کی بددیانتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. بہت سارے لیپ ٹاپ برآمد کر لیے ہیں, اور بہت سارا جو ہے وہاں سے جو گنیں برآمد کی ہیں اس میں سے کہتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر انہوں نے جو ہے وہ شو کیے, باقی سب ادھر ادھر بانٹ دیے, تقسیم کر دیے, گفٹ دے دیے, کسی آئی جی کو دے دیے, کسی ایڈیشنل آئی جی کو دے, کسی بڑے بڑے لوگوں کو تقسیم بھی ہو گئے, کسی کا کوئی تذکرہ ان گنوں کا نہیں ہے. اب یہ ہے صورتحال اس اغوا برائے تاوان کے کیس کی. تو یہ اب اس پہ اتنے بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ تو اب ان کا جو سودا تھا, جو پہلے یہ 1 ارب روپے میں بیچ رہے تھے,
اب ان کو سپورٹنگ ڈاکومنٹس بہت سارا آ گیا، اب ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ بھئی یہ تو اب چیزیں ساری کھل چکی ہیں، اب جو ہے وہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ پھانسی کے پندے سے انہیں کسی کا باپ بھی نہیں بچا سکتا، لہٰذا جو ہے وہ اب 50 بٹ کوائن ہمارے حوالے کر دو، ورنہ جو ہے یہ تمام چیزیں موجود ہے اور سب کا سب ہو جائے گا۔ اب ان کو ڈرایا دمکایا جا رہا، اور کہتے ہوئے کامران اصغر قریشی ویسی بڑے سہمے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان دکھائی دے رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ وہ بھی کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، کسی کی وہ بھی ڈمی ہیں، کس کے پیچھے کوئی اور ہے جو ان کی لگامیں اس وقت کھینچ رہا ہے، کیونکہ وہ اس وقت اتنے زیادہ یعنی کہ بوکلاہٹ کا شکار ہیں کہ اگر کوئی کسی فورم پر ان سے کہتے کہ بھی 10 لاکھ روپے دو تو وہ 20 لاکھ دینے کو تیار ہے، اگر کوئی 1 کروڑ مانگ رہا ہے تو وہ 2 کروڑ دینے کو تیار ہے۔ یہ اس وقت ان کی ذہنی حالت ہے خود ملزم کے والد جو ہے وہ کامران اصغر قریشی کی۔ تو یہ اب ساری صورتحال ہے۔ اب اس میں جو جج کے خلاف کارروائی کا کہا ہے، خود چیف منسٹر نے آج شارع فیصل تھانے کے افتتاح کے موقع پر جب سوال ان سے ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ جو اتنا ہائی پروفائل کیس تھا، پولیس نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کا ریمانڈ دیا جائے، تو کیوں نہیں ریمانڈ دیا گیا؟ ہم اس پر جو ہے وہ چاہیں گے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب ذاکر حسین جج جو ہے وہ انہوں نے صحیح ہے، یہ کہتے ہیں لیگیشن صحیح ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے پاور کا مس یوز کیا ہے، یہ ان کا استحقاق نہیں تھا جو انہوں نے کیا، تو لہٰذا ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے۔ اب جب ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تو پھر خود پولیس کس کھیت کی مولی ہے جو ان کو بخشا جائے؟ CIA پولیس نے جو اس میں اب تک کیا ہے، اب تک کی جو ان کی کارروائی ہے، میں نے کہا نا کہ بددیانتی پر مبنی ہے تمام کی تمام طور۔ یہ جو اب اس کو جو ہے یہ جو بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانے والی بات ہے کہ یہ جو اب اس میں اتنا ڈول پیٹ رہے ہیں، بنگڑے ڈال رہے ہیں کہ ہم نے اتنا سب کچھ، یہ کام ان کا تو نہیں ہے، یہ کام تو IB نے کر کے دیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وقوع تو 6 جنوری کا ہے، اب جا کے لاش برآمد ہوئی، لاش کو دفنائے ہوئے بھی مہینہ گزر چکا ہے، وہاں قتل ہو چکا ہے، لاش دفنا چکی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اگر یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا، 8 فروری کو فائرنگ سے زخمی نہ ہوتا احسن ذوالفقار DSP، تو کچھ بھی نہیں ہوتا، معاملہ وہیں دفن ہو جاتا، پیسے لے کے قصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ یہ تو غلطی ہوئی اس کی، ملزم کی، اور ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کا بانڈا پھوٹ گیا، جو راز رکھنا چاہ رہے تھے اور راز نہیں رہا، زخمی ہو گیا، معاملہ کھل گیا تو پھر مقدمے اپنے تھانے میں درج کر دیے، مقدمے تھانے میں درج کیے تو پھر یہ ساری چیزیں کھل گئی، اس کے بعد ان کے گلے میں آ گئی، یہ پھر مصیبت میں مبتلا ہو گئی کہ یہ تو بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی، اور اب تقریباً بات ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ یہ مطالبے تو کرتے ہیں، اب سوال یہ پیدا کہ کون سے DSP کے ذریعے جو ہے یہ پیغام پہنچایا ہے ان کے والد کو کہ بھئی یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، اس اکاؤنٹ میں جو ہے یہ آپ 50 بٹ کوائن ٹرانسفر کر دیں تو آپ کے بیٹے کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ کس کا اکاؤنٹ نمبر دیا ہے؟ کون سا ADC ہے؟ میں نام نہیں لوں گا، کسی کا نمبر تو دیا ہے۔ کون سا DSP؟ وہی DSP جو عرصہ دراز سے جو ہے وہ DIG مقدس حیدر کے آنکھ کا تارا اور ہاتھ کا چھالا بنا ہوا ہے، وہ اس میں اس وقت میجر رول پلے کر رہا ہے، وہ اور سب انسپکٹر ٹیپو، یہ دونوں مل کے جو ہے یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ اس بہت بڑے ڈراپ سین کے بعد ان کا سودا جو ہے وہ 50 بٹ کوائن پر بکنے جا رہا ہے، یا کہ اس میں کوئی اور بھی جو ہے وہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن یہ معاملہ اس وقت آگے بڑھ چکا ہے۔ اب جو تفتیشی افسران ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس میں کیس جو ہے وہ تقریباً پورا ڈیمیج ہو چکا ہے۔ ایک ہی وقوع کے جب بہت ساری FIR ہو جاتی ہیں تو پھر اس مقدمے میں جو ہے ملزموں کو کسی کا باپ بھی جو ہے وہ سزا نہیں دے سکتا، اور آخر میں جو ہے وہ کیس کو داخل دفتری ہونا ہوتا ہے، کیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کیس بھی اپنی موت آپ مر جائے گا، اس کے چاہے کتنے بھی ڈول کیوں نہ پیٹے۔ میں خدا نخواستہ کوئی ملزموں کی فیور نہیں کروں، میں اس میں صرف پولیس کی بددیانتی کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کروں کہ پولیس کتنی زیادہ اس میں بدنیتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے، جس کا زندہ ثبوت جو ہے وہ آج جس قسم کی پریس کانفرنس ہوئی، حالانکہ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اس پر تو DIG کو SSP کو جو ہے وہ سرخ رو ہونا چاہیے، خوشی سے جو ہے یعنی کہ پریس کانفرنس کرنے، یہاں چہرے اترے ہوئے تھے، چہرے کا ایک رنگ جا رہا تھا، ایک رنگ آ رہا تھا، لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے اور کیا کہہ پا رہے ہیں، باڈی لینگویج جو ہے ان کی لفظوں کا جو ہے وہ ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جو لوگ اس پریس کانفرنس میں تھے، میں نے خود پریس کانفرنس ایک دفعہ نہیں
10 دفعہ دیکھی، میں نے بھی دیکھی پریس کانفرنس، بات تو یہی ہے کہ سب کچھ اس میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری صورتحال، آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔